چند منٹوں کے بعد میں البانیہ کے جو سفارت خانہ تھا وہاں پہ بات کر رہا تھا، اور البانیہ کے اوپر عزیزو ایسا وقت آیا ہے، 80 سال ایسے وقت آئے ہیں کہ قرآن پاک بالکل ممنوع تھا، مسلمان کا نام، اسلام کا نام، حتیٰ کہ وہاں پر کسی کے گھر میں اگر لوٹا ہوتا تھا تو اس کو اسلام کا شعار سمجھتے ہوئے اس گھر کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا جاتا تھا۔ جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ بات ڈاکٹر محسن خان کی شروع ہوئی تھی اور اس کے اندر کئی باتیں نکلتی چلی گئیں۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر محسن صاحب کا مجھے ٹیلی فون آ گیا۔ اکثر وہ فریکوینٹلی مجھے فون کرتے رہتے تھے، ہدایات دیتے رہتے تھے۔ مجھے کہنے لگے عبدالمالک ہم نے البانی زبان کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ کروانا ہے، اس کو شائع کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حکم کریں، ترجمہ اس کا کون کرے گا؟ خیر انہوں نے آلریڈی مدینہ یونیورسٹی کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس کو جو ترجمہ کر سکتے تھے قرآن پاک کا، ان کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا، ان سے ترجمہ انہوں نے کچھ کروایا ہوا تھا۔ خیر میں بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہو گیا۔ لو جی، اس زمانے میں ابھی کمپیوٹر عام نہیں تھا اور نہ ہی طلباء کو کمپیوٹر آتا تھا، نہ ان کے پاس کمپیوٹر موجود تھا۔ ہاتھ سے انہوں نے لکھا ہوا وہ ہمیں مسودہ کچھ مدت کے بعد بھجوا دیا۔ طلباء کو ہم نے کچھ مناسب معاوضہ وغیرہ دے دیا۔ اب مسئلہ اس کی کمپوزنگ کا تھا، ٹائپ سیٹنگ کا تھا، اس کی پروف ریڈنگ کا تھا۔ طلباء کے پاس نہ تو وقت تھا، نہ اس کے پاس کمپیوٹر تھا، اور ان میں سے بعض مترجمین فارغ ہو کر اپنے اپنے ملکوں میں واپس جا چکے تھے۔ ہمارے پاس ان کا رابطہ نمبر بھی نہیں تھا۔ لیکن عزیزو میں آپ سے یہ بات کہوں گا ناظرین کرام، اگر آدمی کو تلاش ہو، آدمی سوچے، فکر کرے، اپنے دماغ کو استعمال کرے تو بہت سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے، ایسے ہی میرے ذہن میں خیال ہے، میں نے کہا اچھا البانی زبان، تو میں نے اپنے سیکرٹری سے کہا، میں نے کہا کہ ذرا البانیہ کا جو یہاں سفارت خانہ ہے اس کا نمبر تلاش کر کے تو جو بھی کوئی آدمی ہے اس سے میری بات کرواؤ۔ لو جی، چند منٹوں کے بعد میں البانیہ کے جو سفارت خانہ تھا وہاں پہ بات کر رہا تھا۔ فرید احمد اس کا نام تھا، مجھے یاد ہے آج بھی۔ البانیہ کا جو سفارت خانہ تھا بالکل چھوٹا سا سفارت خانہ، 3 یا 4 آدمی ہوں گے اس کے اندر۔ تو میں نے اس سے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا البانی زبان کے اندر ترجمہ کیا ہے تو ہم اس کو شائع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم اس کی ٹائپ سیٹنگ کروانا چاہتے ہیں، اس کو کمپیوٹر کروانا ہے ہم نے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی ہمیں تو کمپیوٹر نہیں آتا ہے، تو نہ ہی ہمارے پاس کوئی بندہ ہے۔ لو جی، میں نے اس کو آہستہ آہستہ تیار کرنا شروع کیا۔ عقدہ یہ کھلا، اس کا نام میں نے جیسا عرض کیا فرید، کہنے لگا کہ میرے دادا جو تھے وہ مفتی تھے البانیہ کے، اور البانیہ کے اوپر عزیزو ایسا وقت آیا ہے، 80 سال ایسے وقت آئے ہیں کہ قرآن پاک بالکل ممنوع تھا، مسلمان کا نام، اسلام کا نام، حتیٰ کہ وہاں پر کسی کے گھر میں اگر لوٹا ہوتا تھا تو اس کو اسلام کا شعار سمجھتے ہوئے اس گھر کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا جاتا تھا۔ اسلام کے نام کو انہوں نے معاذ اللہ، یعنی یہاں تک جو میں نے پڑھا ہے تاریخ کے اندر وہ یہ تھا کہ معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ ہم نے رب کو اس ملک سے نکال دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ روس کا اس حد تک وہاں پر تسلط تھا۔ فرید مجھے بتانے لگا کہ میرے والد جو تھے وہ البانیہ کے چونکہ ممتاز علماء میں سے تھے، لہٰذا میں ان کی روح کو یعنی فائدہ پہنچاتے ہوئے، یا اس قسم کے الفاظ تھے اس کے، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے والد جو اسلام کے لیے کام کرتے ہیں میں بھی کام کروں، چنانچہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کمپیوٹر سیکھتا ہوں۔ ہم نے جی اس کو کمپیوٹر خرید دیا، البانی زبان اس کی مادری زبان تھی، مسودہ ہم نے اس کو دے دیا، اس نے کمپیوٹر سیکھا، اور پھر اس کے بعد ٹائپ سیٹنگ۔ میرے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر ادا فرمائے، محمد ایوب صابر صاحب، ان کو میں نے اس کا کوارڈینیٹر مقرر کر دیا۔ انہوں نے بھی بڑی محنت کی، ان کے پاس گاڑی نہیں تھی سفارت خانے والوں کے پاس، ہم اپنی گاڑی بھجواتے، فریکوینٹلی دفتر میں آتے۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، صبح شام کا کام نہیں ہوتا۔ یہ بڑا آسان ہے کہہ لینا لو جی فلاں زبان کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ ہو گیا۔ واللہ عالم بالصواب، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنا اس کے اوپر مدت لگی، لیکن خاصی لمبی مدت۔ ہم نے خیر فرید صاحب کو پیسے بھی دیے الحمدللہ،
اور ان کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ جہاں پر بھی ہیں۔ اب البانی زبان کے اندر قرآن پاک تیار ہو گیا، ہم نے اس کو شائع تو کیا، لیکن مارکیٹنگ کا مسئلہ تھا کہ اس کو کہاں پر، کیونکہ ہماری جو رینج تو تھی وہ البانیہ تک تو نہیں تھی۔ خیر ایک دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو جو ایمریٹس کا سفارت خانہ ہے متحدہ عرب امارات کا، وہاں کے سفارت خانے سے فون آ گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہائی کمانڈ آپ کے ساتھ، جو ڈپٹی ہمارا سفیر ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، خیر سفارت خانے میں چلا گیا۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ زندگی میں جو مجھے پروٹوکول ملے، اس دن مجھے پروٹوکول کے ساتھ باقاعدہ گیٹ سے جناب وہ ہمیں ریسیو کیا گیا اور اندر لے کے جائے، انہوں نے خیر بڑی عزت دی۔ شامسی اس کا نام تھا، مجھے یاد آ گیا ہے۔ کہنے لگے جی کہ ہم نے امن فوج بھیجی ہوئی ہے البانیہ کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے البانیہ کے اندر خانہ جنگی تھی، تو ہم 20,000 البانی زبان کے اندر قرآن پاک کے نسخے وہاں پر فری تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے سارا جائزہ لیا ہے، سارا اسٹڈی کیا ہے، آپ کا جو ترجمہ ہے سب سے ہماری نگاہ میں یا ہماری جو ورکنگ ہے اس کے مطابق سب سے بیسٹ ترجمہ ہے، چنانچہ آپ ہمیں کوٹیشن دیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ سفارتکار ہمارے دارالسلام میں بھی تشریف لائے، ہم نے بھی ان کو بڑی عزت دی، اور عزیزو 20,000 نسخہ ہم نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ اس کو شائع کیا۔ البانیہ کے اندر یہ نسخے جو ہیں یہ باقاعدہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اور جو ان کی فوج تھی اس کے ذریعے الحمدللہ وہاں پر بھیجے گئے اور پھر ان کو البانیہ کے اندر تقسیم کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ امارات کی حکومت نے مجھ کو آنے کی دعوت دی، میں وہاں پر گیا، پھر وہاں پر جو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی وہ ایک علیحدہ سٹوری کہانی ہے۔ لیکن پھر میں یہ بات کہوں گا کہ جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی بدولت، اس کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت عروج عطا فرماتے ہیں، اور جو قومیں اس قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں اس کو ذلیل و خوار کر دیتی ہیں۔ بلا شبہ قرآن پاک کو مختلف زبانوں کے اندر شائع کرنا یہ بھی بہت بڑا اعزاز کی بات ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دارالسلام کے حصے میں یا میرے جیسے گناہگار کے حصے میں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔